ان سے بھی بات کروں گا کہ آخر وہ مسئلہ کیا ہے. ایز اے چیف مفتی ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ اس مسجد کے ساتھ ذرا بھی چھیڑ چھاڑ نہ ہو اور آپ کا تعاون ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جیسا آپ چاہتے ہیں قانون کے دائرے میں جیسا آئے گا انشاءاللہ وہ پورا کر کے دیا جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ بات ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اس بات کے لیے غصہ نہیں کرنا, ناراض نہیں ہونا, کسی کے اوپر جھگڑے کی بات نہیں کرنا, کسی قسم کی کوئی تنافر پھیلانے کی بات نہیں کرنا, نفرتوں سے نہیں, انشاءاللہ محبتوں سے مسجد بنائی جاتی ہے انشاءاللہ. تو محبتوں سے ہی کل بھی مسجد تھی, محبتوں سے آج بھی ہے اور انشاءاللہ محبتوں سے آنے والے دنوں میں بھی اسے پورا کریں گے انشاءاللہ. میں بہت جلد بلڈر سے اور اشارے کی ٹیم سے اور گورنمنٹ سے بھی بات کرتا ہوں کہ کسی قسم کی کوئی زیادتی ہمارے لوگوں کے ساتھ نہ ہو اور انشاءاللہ تبارک و تعالی گورنمنٹ ہیلپ فل ہے, دوسروں کی مدد کرنے والی ہے, آپ کی مسجد کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ انشاءاللہ نہیں کرنے دیا جائے گا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی امن کا دامن, پیار کا دامن, محبت کا دامن, نفرتوں کو نہ جگہ دیں, صرف پیار کو جگہ دیں. انشاءاللہ آپ کی مسجد بہت ہی خوبی کے ساتھ اتنی خوبصورت مسجد آپ لوگوں نے بنایا ہے. مجھے بہت حیرت بھی ہو رہی تھی کہ باہر سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اتنی بڑی مسجد ہو سکتی ہے, لیکن ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اپنے خون کی کمائی سے, حلال رزق سے, ٹرسٹیوں نے اپنی محنتوں سے اور تمام مصلیان کی دعاؤں سے یہ مسجد بنی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اسے رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا. انہی چند جملوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. ٹرسٹیوں کی اگر سہمتی سے یہ کام ہوتا, مفتی صاحب کو یہ بات یہاں تک پہنچتی, ٹرسٹیوں کی آپس میں نہیں بن رہی ہے, وہ کچھ اور کر رہے ہیں, یہ کچھ اور کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے مسجد میں مسئلہ ہو رہا ہے. مین اصل مسئلہ تو ٹرسٹیوں کا ہی ہے. یہ ناراض ہیں آپس میں. ہاں, آپ کے بازو جو بیٹھے ہیں وہ ایک ٹرسٹی ہے, یہ ہے, ان کی آپسی ناراضگی کی وجہ سے مسجد کا نقصان ہو رہا ہے. اس پر میں شاکر علی انصاری, اور جیسے کہ بولے کہ سامو چچا ٹرسٹی ہے, صدر ہے, یہ نائب سیکریٹری ہیں, تو وہ امن شانتی میں سیکریٹری ہے. تو ہم نے زیادہ کر کے بھروسہ تو یہی رکھا کہ امن شانتی میں بھی وہ سیکریٹری ہے, یہاں پہ صدر ہے, تو ہمارا کام آسان ہوگا, بلڈر سے جو بھی ہے آسان ہوگا. لیکن سارا مسئلہ یہی پیدا ہوا کہ سیکریٹری ہونے کے بعد بھی آج مسجد کا جو بھی مسئلہ ہے اٹکا ہوا ہے. ان کا جو سوال تھا وہ جائز تھا, کوئی اس میں غلط نہیں ہے, اور اسی وجہ سے تھوڑا بہت تفرقہ کمیٹیوں میں ہے کہ کچھ چاہتے ہیں کہ نہیں ایمانداری سے اور صحیح طریقے سے کام ہو جائے مسجد کا, لیکن وہ سیکریٹری رہتے ہوئے بھی کام لٹک رہا ہے, یہ سب پیدا کر رہا ہے ان کے اوپر. تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس کا خلاصہ ہو جائے کہ یہ سب پیدا نہ ہو, اور یہ ہو کہ یہاں ساری کمیٹی ایک جٹ ہے. السلام علیکم. ایک آیت میں پیش کرتا ہوں, سنیے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نہ ڈرو, نہ گھبراؤ, خوف نہ کھاؤ, تم ہی کامیاب ہو, شرط یہ ہے کہ تم مسلمان بن جاؤ. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ رب کا فرمان کہہ رہا ہے. ابھی مسلمان ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ مسلمان ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں بھائی چارگی رکھو, آپس میں نیک نیتی رکھو, ایک دوسرے پہ شک نہ کرو, ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں نہ اٹھاؤ. تمہارا رب تمہارے عیبوں کو چھپاتا ہے. 1000 عیب ہوں گے تم میں اور ہم میں, 1000 عیب ہوں گے حاجی صاحب میں, 1000 عیب ہوں گے کسی اور میں, 1000 عیب ہوں گے نائب سیکریٹری میں, لیکن یاد رکھنا قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تمہارا رب تمہارے عیبوں کو چھپاتا ہے تو تم کون ہوتے ہو دوسروں کے عیبوں کو اجاگر کرنے والے؟ شک نہ کرو, محبت سے پیش آؤ. اگر کوئی کمیاں ہیں تو آپس میں بیٹھ کر, اسے محفلوں میں نہیں بلکہ آپس میں بیٹھ کر کمیوں کو سدھارو. کچھ کمی ہوتی ہے تو ان کا دامن پکڑو اور ان سے کہو کہ آپ کو ہم نے صدر بنایا ہے, آپ کے پاس یہ کمیاں پائی جا رہی ہیں, آپ اسے حل کریے. آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ نائب صدر بھی کہیں, آپ بھی کہیں, آپ بھی کہیں, سب مل کر کہیں. میں ایز اے مفتی میری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ میں اللہ کا کلام آپ کو بتاؤں, میں رسول کا فرمان آپ کو بتاؤں, فقہا کی تمام باتیں آپ تک پہنچاؤں, اولیاء سے آپ محبت کرتے ہیں تو اولیاء کے فرامین آپ کو بتاؤں. میرا رب یہ کہتا ہے, میرے رسول یہ فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین مسلمان وہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرے. تو نفرتوں کو جگہ نہ دیجیے, شکوک کو ختم کر دیجیے, شبہات کو ہٹائیے, بیٹھیے, کمیاں ہیں تو اسے پوری کریے. اور یہ کمیاں پوری کرنے کے لیے محفل نہیں بلکہ یکتائی چاہیے. 10 لوگ ہیں, آپس میں بیٹھیں گے, اس 10 آپ کی کمیوں کا فائدہ دوسرے اگر اٹھا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے مسجد کا نقصان ہوگا یا بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا.
چاہے وہ سامنے کوئی بھی بڑی سی طاقت آ جائے گی اسے بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آپس میں محبت ہونا بہت ضروری ہے، ایک دوسرے پر شک کرنا بند کریے، اور دل میں اگر کچھ خلش ہے، کچھ احساسات ہیں، ان احساسات کو سامنے رکھیے۔ اور رمضان کا مقدس مہینہ ہے، اللہ کے نزدیک یہ مہینہ اتنا متبرک ہے، اتنا پیارا مہینہ ہے، قسم خدا کی یہ مہینہ پانے کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ اللہ نے آپ کو ہم سب کو عطا کیا ہے، تو ایک دوسرے کو معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے ساری باتوں کو، اور نئے سرے سے یکتائی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیے، اور یہ کہیے جو بہتر ہوگا اس کے لیے حاجی صاحب کا فائدہ نہیں ہونا چاہیے، ان کا فائدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے گھر کا فائدہ کرنے کے لیے آپ کو یکتا ہونا ہوگا انشاءاللہ۔ آپسی نفرتوں کو مٹانا پڑے گا، محبتوں کو لانا پڑے گا، اور دل میں جو خلیش ہے اسے ختم کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا اگر یہ بات آپ کے اندر پیدا ہوگی تو آپ کو کوئی بھی بال باقا آپ کا نہیں کر سکتا۔ شرط یہ ہے قرآن کے ساتھ ہو جاؤ، شرط یہ ہے کہ حدیث کے ساتھ ہو جاؤ، شرط یہ ہے کہ اولیاء کاملین کے تمام اقوال پر عمل کرنے لگو۔ مولانا رومی نے کیا ہی خوب بات کہی ہے کہ لوگوں اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو یکجہتی ہونی ہوگی۔ کامیابی یکجہتی میں ہوا کرتی ہے، نفرتوں میں کبھی کامیابی نہیں ہوتی ہے۔ نفرت کرنے والے لوگ آہستہ آہستہ اس ملک سے بھی ختم ہو گئے، اور جو بچے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن محبت کرنے والے 1400 سال سے آج تک زندہ ہیں۔ حضرت غوث اعظم ہمارے لیے محبت کی نشان ہے، غریب نواز ہمارے لیے محبت کی نشان ہے، حضور حضرت حاجی علی ہمارے لیے محبت کی نشان ہے۔ 600 سال 700 سال 800 سال ہو گئے، لیکن ان کی محبتوں کی مار ایسی لگی کہ سب لوگ اس کے دروازے پر آ جاتے ہیں۔ تو نفرتوں کو نہیں، محبتوں کو جنم دیجئے، احساسات میں فکر پیدا کریے، اور اگر کچھ کمیاں ہیں تو ان کمیوں کو آپس میں بیٹھ کے ختم کریے۔ محفل میں کبھی کسی پر کرٹیسزم نہ کریں، اور کرٹیسائز ہونی چاہیے لیکن